اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ المنزل ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. حاضرین گرامی مرتبت علماء ملت اسلامیہ سادات کرام بزرگ سفید ریس شخصیات نوجوان میرے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چمن کے خوبصورت پھولوں کافی دیر سے یہ محفل سجی ہے ہماری ہوتی تو کب کی لٹ چکی ہوتی ہماری ہوتی کب کی لٹ چکی ہوتی جن کی محفل ہے اس نے ہر دل کو سنبھال کے رکھا ہے آج یہ علماء کرام کی کثرت مشائخین اور آپ تمام احباب میں واللہ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہر فکر کو ذکر کا نور بخشنے والے آج بھی اپنی روحانی لطافتوں سے آپ کے دلوں کو سرور بخش رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے ایک لطیفہ یاد آیا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ یقیناً تھکے ہوں گے لیکن جو ہی خیال دائیں اور بائیں حضور شیخ العالم کے چہرے پر جاتا ہے جتنی بار چہرہ گیا خیال تر و تازہ ہو کے پھر آیا ہے. ایک پیر صاحب کہیں میں اپنے موضوع پر تھوڑا سا بولنا چاہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں ایک خوبصورت سا میسج بھی میں آپ کو دوں. ایک پیر صاحب کہیں گے اپنے مرید کے یہاں رات قیام کیا, خوب خدمت ہوئی, صبح ناشتہ فرمایا تو مرید صادق نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آج قیام ہوگا یا پوچھ ہوگا؟ انہوں نے کہا, ذہن میں سوچا گھر خوبصورت, دسترخوان خوبصورت, کھانے خوبصورت, نظام خوبصورت, کام خوبصورت, تو ذرا جھڑک کے کہا آج ہمارا قیام ہے. تو
پھر دن رات خدمت ہوئی، اگلا دن آیا، پھر پوچھا حضور قیام ہے یا کوچ ہے؟ انہوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کو، میرا آج بھی قیام ہے۔ تو انہوں نے قیام کیا، رات گزاری، تیسرا دن بھی قیام کیا، پوچھا قیام ہے کہ کوچ ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا میرا آج بھی قیام ہے۔ تھکے ہوئے تھے کو 15-20 دن کے، جب چوتھے دن کی باری آئی، خدمت ہوئی، ناشتہ کیا، تو مرید نے پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور یہ بتائیں کہ آج کوچ ہے یا قیام ہے؟ تو اس نے کہا نہیں سمجھتے تم، آج بھی میرا قیام ہے۔ تو ہاتھ آگے کر کے کہا حضور پھر قیام تو ہی اور کوچ میرا ہے۔ راضی گرامی، پتہ نہیں کہ تھوڑا کوچ ہے اور میرا کوچ ہے، لیکن کافی دیر آپ کو یہاں بیٹھے علماء کرام نے خوبصورت باتیں سنائی ہیں، بہت خوبصورت باتیں، اور کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ تصور کریں کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں۔ گھر جاتے تو اپنے گھر بیٹھے، یہاں بیٹھے تو خدا کے گھر میں بیٹھے۔ میں تمام علماء کرام کا، حاضرین مجلس کا اور اپنی پیر بہنوں کا جو کثیر تعداد میں دونوں حال اوپر بھرے ہوئے، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھنا اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک میں آج اچھی خاصی گفتگو کے لیے ذہن بنا کے آیا تھا، لیکن اب کچھ ہے، میرا بھی اور آپ کا، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن مختصر سا ایسا ایک لیسن اور ایک میسج جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے مشترک کامن ہے، وہ آپ سنتے چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، تو آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے۔ تو آپ وقت نکال کے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے کسی اور شہر جایا کرتے تھے، تو آپ جب بھی جاتے تھے تو ایک قبرستان سے، ایک جنگل سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک دن دیکھا گزرنے لگے اور گھوڑے پر سوار ہیں، جب مڈل آف جنگل پہنچے تو بائیں جانب دیکھا کہ ایک نوجوان مست الست، دنیا کی فکر سے آزاد، درہم و دنانیر سے آزاد، کھانے اور پینے کی فکر سے آزاد، یمین و یسار سے آزاد، دنیا و آخرت سے آزاد ایک کیفیت میں بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، گھوڑے کو روکا، تو اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا نوجوان، کیا تمہارا لوح و قلم سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کوئی پڑھنے لکھنے کا بھی کوئی کام ہے؟ یا یوں ہی دشت نوردی میں، صحرا نوردی میں اور جنگل میں یوں ہی وقت برباد کرتے ہو؟ کچھ جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ کوئی علم بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس درویش نے کہا میرے پاس 4 علوم ہیں، اس میں کمی نہیں کرتا، 5ویں کی طرف کوئی نہیں۔ اور یہ اتنا آسان نسخہ، اتنا زود فہم نسخہ کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقین جانے کہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا یہ بتائیں کہ وہ 4 علوم کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک سر کا علم ہے، ایک کان کا علم ہے، ایک زبان کا علم ہے اور ایک دل کا علم ہے۔ اب یہ 4 علوم ہیں، 3 کرنے نہیں دیتا، 5ویں کی طلب کوئی نہیں، اور ان 4 سے مجھے چھٹکارا بھی نہیں ملتا، اسی میں مشغول، اسی میں مگن ہوتا ہوں اور مست الست رہتا ہوں۔ تو کہا اگر 4 علوم ہیں تو پھر بتائیں کہ سر کا علم کیا ہے، کان کا علم کیا ہے، زبان کا علم کیا ہے اور دل کا علم کیا ہے؟
انہوں نے کہا سر کا علم یہ ہے کہ یہ صرف اپنے مالک کے لیے جھک سکتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں جھک سکتا۔ کہا جب سے میں نے یہ سن رکھا ہے کہ یہ مالک کا حق ہے، اب غیر خدا کے لیے نہیں جھک سکتا، تو جب سے سنا ہے یہ سر خدا کے لیے جھکتا ہے، ہر در پہ نہیں جھکتا، تو وہاں انہوں نے زبان حال سے ایک بات کہی کہ سر جس پہ نہ جھک جائے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے، ذرا زور نہ بولو، پھر بولو، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ عبداللہ ابن مبارک غور سے سننے لگے کہ یہ تو بڑی راز کی بات کر رہا ہے، یہ تو بڑا عالم لگ رہا ہے کہ سر کا علم دے رہا ہے، تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کان کا علم کیا ہے؟ کان کا علم یہ ہے کہ جس نے اس کو